فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ رب کعبہ کا فرمان یہ کہ بڑی تباہی ہے نمازی کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ جن کے لیے تباہی ہے، جن کے لیے بربادی ہے، جن کے لیے خسارہ ہے، جن کے لیے ٹوٹا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو بھلا دیتے ہیں، جو نماز کو ایک وقت پڑھتے دوسرے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ عشاء میں آئے فجر میں غائب، فجر میں آئے ظہر میں غائب، ظہر میں آئے مغرب میں غائب۔ کبھی ہم بازار میں، کبھی ہم مارکیٹ میں، کبھی ہم دوسرے کاموں میں، کبھی ہم کھیت اور کھلیان میں رہتے ہیں، اور جس وقت موقع ملا احسان سمجھ کر مسجد چلے آتے ہیں۔ رب کعبہ کا فرمان کو سنو، اور یہ سورہ وہ ہے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون اس کا نام، سورۃ الماعون۔ نمازی کے لیے تباہی، بربادی۔ کہیں گے نماز پڑھتے پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے نماز پڑھیے استقامت کے ساتھ، نماز پڑھیے پابندی کے ساتھ، نماز پڑھیے اس کو دوامت کے ساتھ، نماز پڑھیے اس ہر وقت کو ادائیگی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ چہرہ دکھانے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا رب آپ کو کیا کہے گا؟ اس پر ہم سب کو متوجہ ہونا ہے، اس طرف جھانکنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر نماز میں غفلت کی، لاپرواہی کی، سستی کی، کاہلی کی، تو یاد رکھو جہنم میں جلو گے۔ فی جنات یتساءلون، جنت والے سوال کریں گے دوزخ والوں سے، پوچھیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم سب کو دوزخ کا مجرم بنا دیا؟ کس جرم نے تم سب کو دوزخ کا مجرم بنا دیا؟ دوزخ میں کیوں ڈالے گئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ دوزخی کہہ پڑیں گے، پکار اٹھیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نماز کا احترام نہیں کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، لاچاروں کو، کمزوروں کو، مجبوروں کو، مزدوروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج تو یتیم کا مال بھی ہڑپ کر لیتے ہیں، بیواؤں کا مال بھی دبا لیتے ہیں، بیواؤں کا مال بھی ختم کر دیتے ہیں، لاچار کا مال بھی دبا لیتے ہیں۔ بنا مال لیے تو دستخط نہیں ہوتا، وہ بیوہ ہو، وہ لاچار ہو، وہ کمزور ہو، وہ بے کس ہو، کوئی بھی ہو، دستخط نہیں ہوتا مکھیا جی کے یہاں، سرپنچ صاحب کے یہاں وہ دستخط نہیں ہوتا۔ کچھ دیجئے تب کچھ پائیے گا، کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا پڑتا ہے نا۔ مکھیا جی یہی کہیں گے آپ سے۔ یاد رکھو، بیوہ، یتیم، مسکین، کمزور جو لاگر ہے، بے پناہ لاگر ہے، اس کے ساتھ یہ تو مذہب اسلام میں تو حرام ہے رشوت، حرام ہے رشوت، لیکن کم سے کم از کم کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا تو خیال کر لیا جائے، ان لوگوں کا تو خیال کر لیا جائے جو خود سے پہلے سے مجبور ہے، مزدور ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور حمیم، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی میں آپ کو دیا جائے گا، جو آپ منہ میں ڈالیں گے تو آپ کے آنت تک کو گلا ڈالے گا۔ زقوم ایک درخت ہے جو نہایت ہی کڑوا ہوگا، اس کو کھانے سے نہ آپ کی بھوک مٹے گی اور نہ آپ کو طاقت ملے گی۔ ایسا زخم، ایسا زقوم
ایسا درخت آپ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا جو کانٹے دار درخت ہوگا۔ کیا ان باتوں کو سن کر رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ احساس نہیں ہے نا کہ اللہ کے یہاں جانا بھی ہے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ کیا جب ہم ریزے ریزے ہو جائیں گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ باس بعد الموت کا انکار کر دیتے ہیں لوگ، حالانکہ باس بعد الموت پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایمان مجمل کے اندر، ایمان مفصل کے اندر 7 باتیں شمار کرائی گئی۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزیں شمار کرائی گئی، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا نہایت ضروری۔ ہم سب کو حساب دینا ہو۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت میں فرماتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آئے۔ پیارے آقا نے دوسری موقع سے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں کھیت میں، کھلیان میں، ہوتے ہیں دکان پر، ہوتے ہیں آفس میں، ہوتے ہیں ہم کاؤنٹر پر، ہم ہوتے ہیں چوک پر، ہم چوراہے پر، ہوتے ہیں کسی کے پیر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کی نیت باندھ کر دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ جسم تو نماز میں ہے لیکن دل اور دماغ دونوں غائب۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دلالی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بےایمانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، خیانت داری بھی کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا اللہ کا قرآن غلط ہے؟ نہیں نا، اللہ نے تو جیسا کہہ دیا ایسا ہو کر رہے گا نا۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز میں جو روح ہونی چاہیے، جو لذت، جو ذائقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا جب ہم نماز میں حضور قلبی بیدار مغزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نماز پڑھ، نماز کو نماز سمجھ کر کھڑے ہوں گے۔ حاضرین، جب تک یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا نماز ہمیں برائی سے نہیں روک سکتا، ہمارا نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک سکتا، ہمارا نماز ہمیں غلط چیزوں سے نہیں روک سکتا۔ آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے، چپل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ نماز تو چوری سکھلا رہا بھائی، نماز تو چوری سکھلا رہا ہے۔ ہفتہ بھر انتظار کرتے ہیں کہ جمعہ آئے گا تو دیکھیں گے نئے چپل بدل لیں گے۔ کہاں نماز برائی سے بے حیائی سے روک رہی ہے؟ کیونکہ وہ نمازی نہیں، وہ چور ہی نمازی بن جاتا ہے۔ ہوتا ہے چور، نمازی کی شکل صورت اختیار کر لیتا ہے، مشابہت اختیار کر لیتا ہے، وہ نمازی ہوتا نہیں، دل میں پہلے سے لے کر آتا ہے۔ نماز میں روح پیدا کیجئے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیجئے۔ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوں تو سنجیدگی و متانت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کھیلنا کپڑوں سے، داڑھی سے، بال سے، ٹوپی سے ایسا ہرگز نہ کریں، یہ خشوع و خضوع کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی کپڑے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹوپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کان کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی مچھر اڑا رہے ہوتے ہیں۔ حاضرین، یہ نماز کے منافی ہے۔ نماز تو فاسد نہیں ہوتی لیکن خشوع و خضوع کے منافی۔ امید ہے کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔